اور ہم سب سے اچھی ایک بات پر آئے کہ جو مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جو اصل مقصد ہمارا ہے وہ پورا مجمع آج طے کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ، پورا مجمع طے کرے انشاءاللہ، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو پڑھیں گے، بولو سب پڑھیں گے نماز۔ لیکن یہ نماز کے لیے میں ایک بات آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھیں گے تو بہت اچھا ہوگا، بلکہ صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ سب سے بنیادی چیز اس وقت چاہے حالات پہ حالات آئے، ہمارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے جس میں ہماری دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، رحمت والا معاملہ، مغفرت والا معاملہ، ہر طرف سے آسانی کا معاملہ، اس کے لیے ہمیں کرنا ہے، بولو 5 وقت کی نماز۔ اور اس کے لیے میں آپ کو جو قرآن پاک کی روشنی میں جو بات بتا رہا ہوں اس کو برابر غور سے سننا میرے پیاروں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائی، ہاں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم، نہیں سارے بولو اللہ نے جہنم بنائی۔ اب میری انگلیوں کو دیکھنا، اللہ نے اتنی جہنم بنائی، کتنی جہنم بنائی؟ 7۔ ڈائریکٹ قرآن میں پارہ نمبر 14 اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے کہ میں نے 7 جہنم بنائی ہے، سنتے جانا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ منہم جزء مقسوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے پورا مجمع بولے کتنی جہنم۔ اب آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جانا، مجھے جو پوائنٹ پر آنا ہے وہاں تک میں آ جاؤں پھر بات مکمل کرے۔ سب سے پہلی پوائنٹ پر آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جہنم بنائی، جس میں اوپر والی جہنم نمبر 2 اس سے خراب، نمبر 3 اس سے خطرناک، نمبر 4 اس سے ڈینجر۔ یہ آپ بھی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں اور سمجھیں کہ پورے کل سے جو علماء بیان کر رہے ہیں سب کا خلاصہ اور سب کا لب لباب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پھر بولو اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ اس میں سب سے اوپر والی جہنم اس کا نام ہے جہیم۔ آپ کو نام میں عربی میں بتاؤں گا، بولو نا اس کا نام کیا ہے؟ جہیم۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ سب سے پہلی جہنم، بولو اس کا نام کیا ہے؟ جہیم۔ چلو دوسری جہنم جو قرآن کریم میں لکھا اس کا نام ہے سقر، بولو کیا نام ہے؟ سقر۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ یہ دوسری جہنم کا نام پورا مجمع بولے گا کیا ہے؟ سقر۔ پہلی والی جہیم، دوسری والی سقر۔ آپ لوگ صرف عربی میں یہ سنتے جانا۔ تیسری جہنم بہت خطرناک، اس کا نام ہے لظا، بولو کیا نام ہے؟ لظا۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی جہنم کا نام ہے حطمہ، بولو کیا نام ہے؟ حطمہ۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا قرآن کریم میں 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ ممددہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جہنم جو سب سے اوپر ہے جہیم، اس کے بعد میں سقر، اس کے بعد میں لظا اور اس کے بعد میں حطمہ، پھر اللہ نے 5ویں جہنم بنائی حاویہ، بولو کیا نام؟ حاویہ۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا اما پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ بتاؤ کتنی ہو گئی؟ 5۔ چھٹی جہنم 25ویں پارے میں اللہ فرماتے سعیر، کیا نام؟ سعیر۔ اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ اب برابر پورا پوائنٹ پر آ جاؤ۔ سب سے پہلی جہیم، اس کے بعد میں سقر، اس کے بعد میں لظا، اس کے بعد میں حطمہ، اس کے بعد میں حاویہ، اس کے بعد میں سعیر۔ اب ہمارے نبی ٹھہر گئے، صحابہ نے پوچھا کہ 7 جہنم ہے، آپ نے تو 6 ہی بتائی، 7ویں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 7ویں جہنم
بہت خطرناک جہنم ہے، اس کا نام غیون، ساتھ میں بولو کیا نام؟ یہ نام یاد رکھو، غیون۔ کبھی ہمارے نبی نے غیون فرمایا، کبھی ہمارے نبی نے ویلن فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا بہت خطرناک جہنم ہے۔ اور اس طرح ہمارے نبی نے بتایا کہ سارے صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو 7ویں جہنم ہے نا، اتنی عجب جہنم ہے کہ اس میں جہنمی کے بدن پر کپڑا نہیں، جو بھی چتھڑا ہوگا اگر اس کا ایک حصہ دنیا میں لائے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے۔ اگر اس میں جو جہنمی کو پینے کو جو بھی دیا جاتا ہوگا، اگر اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس کا ایک چھوٹا سا لوہا اگر پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ بھی چورا چورا ہو جائے۔ اور پھر ہمارے نبی نے کہا اللہ جہنم سے بچا لے۔ سارے صحابہ رونے لگے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول یہ جہنم میں جائے گا کون؟ کہ جس کا لوہا پہاڑ پہ رکھے تو پہاڑ چورا ہو جائے، جس کا چتھڑا اگر دنیا میں لائے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے، جس میں پانی جو دیا جاتا ہے وہ اگر سمندر میں ڈالے تو سمندر کڑوا ہو جائے، یہ جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو سے فرمایا ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا۔ اور پھر ہمارے نبی کی چیخ آئی، صحابہ نے کہا وہ فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، آپ کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے بتایا میری امت کا بے نمازی مرد اور میری امت کی بے نمازی عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائے گی۔ میری امت کا بے نمازی مرد اور میری ابھی تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آیت لے کر آئے جس میں صاف لکھا ہے کہ وہ آپ کے امتی نماز کو برباد کرنے والے، اپنی مرضی پر چلنے والے، اللہ رسول کی مرضی سے منہ پھیرنے والے، نماز کو تباہ اور برباد کرنے والے، وہ سب اس جہنم میں جانے والے۔ آج بھی قرآن میں سورہ مریم میں 16ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کچھ ایسے بندے اور بندیاں ہماری ماں بہنیں کچھ ایسے ہوں گے نماز نہیں، نماز نہیں، نماز نہیں۔ اللہ فرماتے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو آخری جہنم میں جس میں ابو جہل، ابو لہب، فرعون، قارون، حامان، امت کا بے نمازی مرد اور عورت اسی جہنم میں جائیں گے۔ میرے مادھے پور والوں اور بہت پیار سے یہاں بیٹھنے والوں، میں بہت ہی آپ کے سامنے ریکویسٹ کہو، عاجزی کہو، معافی کہو۔ میرے پیاروں دیکھو کل سے ہم بیانات سن رہے، تقریریں سن رہے، وعظ سن رہے، ہم نظم سن رہے، نعتیں سن رہے، 350 بچے حافظ ہو رہے، علماء کرام کا ایک بھرا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پیاروں اگر آج ہم یہ ارادہ کر کے چلے ایک پک کچھ نہ کرے، کچھ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں یہ جو درمیان میں چندے والا معاملہ کچھ نہ کرے، صرف ایک کام کرے، پورا مجمع اور ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی یہ طے کر لے کہ آج سے میں نماز پڑھیں گے۔ بولو کون کون تیار ہے؟ بولو نماز پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کچھ گناہ کی عادت ہے جو چھوڑنا چاہتا ہے مگر نہیں چھوٹتی ہے، جیسے کسی کو دارو پینے کی عادت ہے، کسی کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، کسی کو یہ سگریٹ بیڑی کی عادت ہے، کسی کو تمباکو گٹکے کی عادت ہے، کسی کو زنا کرنے کی عادت ہے، اور وہ بیچارہ پچھتاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بعد میں کہتا ہے اللہ نہیں کروں گا، اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ اب دارو پی لیا اب کبھی نہیں پیوں گا، اللہ دارو پی کر میں نے میری بیوی کو بھی گالی دے دیا، میری بیٹی کو بھی میں نے مارا، اور بیچارہ توبہ کرتا لیکن پھر واپس گناہ کر لیتا۔ میرے پیاروں اگر گناہ کو چھوڑنا ہو، چھوڑنا ہے نا گناہ، کیا کریں ہم؟ کیونکہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گھٹکا، یہ کینسر ہو رہا ہے، یہ اٹیک آ رہا ہے، یہ ہزاروں بلکہ کسی سے موبائل چھوٹتا ہی نہیں، وہ موبائل کو 1000 مرتبہ دور کرتا پھر موبائل کے قریب جاتا، 1000 مرتبہ سوچتا آج سے میں گندی چیز نہیں دیکھوں گا پھر دیکھنا شروع کرتا۔ تو یہ سب گناہ چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ ایک کام کر لو، پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر، آیت نمبر 1،
آپ خود جا کے ترجمہ دیکھ لو، اللہ کیا فرماتے، میرا بندہ کچھ مت کر، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو نماز پڑھتا جائے گا، اللہ فرماتے تو نماز پڑھتا جائے گا، میں خود تیرے گناہوں کو چھوڑاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز پڑھو۔ ارے سوال ہوتا اللہ ہم نماز پڑھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، دیکھو پوری بات سننا، اللہ فرماتے نماز پڑھو، تیرے اندر گناہ کی عادت ہے، کوشش کرتا ہے چھوڑنے کی، نہیں چھوٹتا۔ اللہ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، دیکھ لینا کیسے گناہوں سے نفرت میں تیرے دل میں پیدا کروں گا۔ تو سب لوگ تیار ہو، اور ایک بات اور بھی بتاتا چلو، نماز پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے نماز پڑھ لے، روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آنے والی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو بھی نماز پڑھ لے، یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے، سب اپنی پوری فیملی کو نمازی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے روزی کی فکر مت کرنا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی۔ تو یہ جو ہمارا شکوہ ہے نا، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، ہمارے گھر میں ساس اور بہو کا نہیں بنتا ہے، ہمارے گھر میں دیورانی جیٹھانی کا نہیں بنتا ہے، ہمارے گھر میں سگے بھائی کا بھائی سے نہیں بنتا۔ میرے پیاروں سارے جھگڑے ختم، ایک کام کر لو، اور وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی۔ اور ایک آخری بات سنو گے انشاءاللہ؟ ہمارے نبی معراج پر گئے، ہاں بولو، ارے بولو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں دی، ارے بولو دی نا؟ اللہ نے 50 نمازیں دی، بولو کتنی؟ 50 نمازیں دی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معصوم کون ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ 50 نمازیں دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے۔ وہ تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں واپس مکے جا رہا ہوں، اللہ کے پاس گیا تھا اور اللہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ اور پورا مجمع بولنا، ہمارے نبی کو اللہ نے وہاں بلائے جہاں ہمارے نبی سے پہلے کوئی گیا نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ ایسی جگہ پر ہمارے نبی عرش پر گئے اور 50 نمازیں لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ ایسا مت کرو، 50 نماز امت نہیں پڑھے گی، آپ کم کروا دو نا، اس کو کم کروا دو۔ ہمارے نبی پھر عرش پر گئے، بولو سبحان اللہ، اور جا کر اللہ کو کہا اللہ وہ پیغمبر بھی کہہ رہے کہ میری امت نہیں پڑھے گی، اللہ کم کر دو نا۔ اللہ کو اتنا رحم آیا، اللہ نے کہا 5 کم کر دو۔ کتنی ہو گئی؟ ارے بولو نا کتنی ہو گئی؟ ہمارے نبی خوش، اب کم ہو گئی۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کم کر دی، 50 تھی نا 45 کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، کم کرواؤ نا، نہیں پڑے گی امت نہیں پڑے گی، کم کرواؤ۔ ہمارے نبی پھر گئے، پھر اللہ نے 5 کم کر دی، کتنی ہو گئی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، 50 45 40 پھر 35 پھر اس کے بعد 30 پھر 25 پھر 20 پھر 15 پھر 10 پھر اچھا جب ہمارے نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نا اور کم کرواؤ نا، اور کم کرواؤ۔ آپ کو بہت تعجب ہوگا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اس وقت ہمارے نبی بہت روئے، حالانکہ اللہ کے مہمان بن کے گئے تھے۔ کس کے مہمان بن کر گئے تھے؟ گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے۔ بولو گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے، مہمان بن کر۔ ہمارے نبی روئے، کہا موسیٰ آپ پیغمبر تھے، اتنی بات سمجھ لینا، اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں 50 سے کم کراتے 5، اب آپ مجھے کہو کہ 5 کم کراؤں، اب مجھے میرے دوستوں ہمارے نبی کو 5 نمازوں میں سے 1 نماز کم کرانا، بولو شرم آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھے تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی وہیں سے روتے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، یہ روتے ہمارے نبی مکہ آ گئے، کعبے کے پاس آ گئے، اللہ کی طرح، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ کیوں رو رہے ہو؟ میرے مہمان بن کے آئے تھے،
اور رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے میں اس لیے روتا ہوں، تو نے شروع میں نمازیں کتنی دی تھی، لے کر کتنی آیا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اس لیے رو رہے ہو، اعلان کر دو 50، رو مت 50۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بس صبح ہونے والی ہے، معراج کا سفر ختم ہوا ہے، اللہ میں صبح میں اعلان کر دوں گا 50۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے مصطفیٰ اعلان مت کرنا، 50 کا اعلان مت کرنا، 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے۔ امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50۔ امت پڑھے گی بولو 5 اور ثواب دوں گا۔ تو میرے پیارو